ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب اگر تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو پاکستان کا تعلیمی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں پروڈکٹیوٹی ہمیں بہت زیادہ کم نظر آتی ہے. پوری قوم کی بات کی جائے تو ہم کلاس ون سے لے کے میٹرک تک کی بات کریں، او لیول اے لیول کی بات کریں، یا پھر کسی اور مطلب یونیورسٹی کی بھی بات کریں، تو جو آپ کی تعلیم ہے نا غزل، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ صرف وہی بات ہے کہ نصاب تک ہی رکھتی ہے. پریکٹیکل لائف میں اس کی امپلیکیشنز بہت کم ہوتی ہیں. جب آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا. بڑی دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس کی اگر کاؤنٹر پارٹ پہ ہم دیکھیں تو باہر کی تعلیم اس طرح کی تعلیم ہے کہ وہی آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اسی شکل میں اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی اپلیکیشن اس طرح کی نہیں ہے. اس تمام تر ایشو پہ بات کریں گے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور ہمیں جوائن اس وقت ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میرے خیال سے اب کسی بھی چیز کی روٹس کو سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، پھر ہی ہم آگے بات کریں گے کہ ہمارے بچے، پاکستان کے بچے باہر جانا کیوں پسند کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے what is the main difference between teaching method between Pakistan and foreign schools? بیسیکلی پاکستان کے اندر جو پریکٹیکل کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. تھیوریٹیکل کے اوپر بہت زیادہ جو ہمارے تعلیمی نظام ہے وہ تھیوری کے اوپر زیادہ بیس کرتا ہے. اور جب ہم فورن میں جاتے ہیں وہ ایک چیز، وہ صرف آپ کو گائیڈنس نوٹس دیتے ہیں. وہ گائیڈنس نوٹس دے کے آپ کو کہتے ہیں یہ بکس ہیں، یہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ریسورسز ہیں، یہ آپ کے پاس جرنلس کے ریسورسز ہیں، تو یہ آپ کے پاس لائک ڈفرینٹ لیکچرز ہیں، تو آپ اس کے اوپر جا کے ڈسکس کریں اور اپنی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کریں. پریکٹیکلی یہاں پہ یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ اس طرح پریکٹیکلی چیزوں کو لے کے نہیں چلتے جتنا ہم فورن کے اوپر لے کے چلتے ہیں اس کے. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب کہ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کی بات کریں، اس پہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سالانہ بجٹ بھی ہے، اچھا خاصا بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ دو طبقات بھی کہیں نہ کہیں پہ پریویل کرتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو پرائیویٹ سکولز میں جاتا ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جو سرکاری سکول میں جاتا ہے. اور وہ جو خلیج بچپن میں پیدا ہو جاتی ہے وہ مرتے دم تک وہ نظر آتی ہے، وہ ڈفرنس نظر آتا ہے. تو اس کو کس طرح سے ہم منیمائز کر سکتے ہیں؟ باہر ملکوں میں اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کیا گیا؟ اور باہر کے اندر سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ وہ آپ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے، فار ایگزامپل آپ کے لیے ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے لیے ڈفرینٹ جو انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیکچرز آپ کے لیے وہ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ ٹیم ورکنگ کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کو وہ کبھی یہ بہت کم کورسز کے اندر کہ آپ ایز اے سنگل اس کو اسائنمنٹ جمع کروا رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایز اے گروپ ورک بہت زیادہ وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ایز اے گروپ ورک آپ کو ٹاسک بہت دیتے ہیں آپ کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پریکٹیکل نالج ہے وہ کافی امپروو ہو جاتا ہے آپ کو. فار ایگزامپل آپ جب 3-4 لوگ مل کے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اندر کافی ساری ریسورسز ہوتی ہیں جو وہ آپ کو ایک ایکسٹرا ریسورسز دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کام کریں، اور آپ جتنا محنت کر سکتے ہیں، جتنی آپ آپس میں اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ اس کے آپ کا جو بیسیکلی نالج بہت امپروو ہو جاتا ہے، آپ کی جو بیسیکلی کمیونیکیشن اسکلز بہت امپروو ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ جو مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کافی کلاسز کے اندر اس طرح کے جو ایکسٹرا کریکولر کورسز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کیے جاتے. ان کے لیے بہت کم آپ کے پاس کریڈٹ آر ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں. اگر میرے خیال کے اندر پاکستان کے اندر آپ کو ڈے 1 سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگایا جائے جس سے آپ کی فار ایگزامپل کمیونیکیشن اسکلز بڑھے، آپ کو لائک ٹیم کے اندر کام کیا جائے، ٹیم ورکنگ اس کے اندر ہو، تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے فیوچر گروتھ کے لیے. جب ہم اس وقت الحمدللہ کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کلیئر ڈفرینس نظر آتا ہے. اگر ایک بچہ اے لیول اسکولنگ سے آ رہا ہے، ایک بچہ جس نے یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر فار ایگزامپل ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیا ہے، انہوں نے فار ایگزامپل ڈبیٹس کی ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں، تو ان کا ڈفرینس اور جنہوں نے بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر، ان کا کلیئر ڈفرینس نظر آتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ کمیونیکیشن اسکلز آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے آگے فیوچر کے لیے، تاکہ جتنی امپورٹنٹ اور جتنی اسٹرانگ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہوں گی اتنا ہی آپ کے لیے آگے گروتھ کے چانسز کافی زیادہ ہوں گے.
بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے جن ڈفرینسز کا آپ نے ذکر کیا کہ کمیونیکیشن سکلز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ جیسے حسنین نے بھی پہلے بات کی تھی کہ ہمارا اتنا بجٹ ہوتا ہے لیکن ان ریٹرن ویسا ہمیں رزلٹ نہیں ملتا بچوں کی طرف سے. پھر اگر مزید کچھ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو بہت سی وجوہات ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم نے ٹیچنگ میتھڈس کو بھی ڈسکس کیا، کتنا ڈفرینس اس میں بھی ہے کہ یہ کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے کریئر اپارچونیٹیز میں، جو لوگ پھر اس طرح سے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں، یہاں پہ پڑھنا چاہیے، یہاں نہیں باہر پڑھنا چاہیے، پھر جب وہ واپس اپنے ملک آتے ہیں تو کتنی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ان کی کریئر کے حوالے سے؟ دیکھیے کیریئر کے حوالے سے تو باہر کی جو فارن ایجوکیشن ہے وہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کنٹری سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایز اے ملٹی کلچرل انوائرمنٹ کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ریسورسز دی جاتی ہیں. کبھی آپ کو کوئی ایشو ہو، آپ اسٹیٹ وے یونیورسٹی سے بات کریں، وہ آپ کے لیے ایکسٹرا ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ واپس آتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ تو ان کو اس طرح وہ ریسورسز نہیں ملتے اس طرح وہ، کیونکہ یہاں پہ ایک سسٹم ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ آپ کو آئیں گے اپروولس کا سسٹم بڑا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ آپ کو اگر کوئی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے. اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پاکستان کسی اور کنٹری کے ساتھ، وہاں پہ جو اپروول سسٹم ہے از ویری فاسٹ. آپ کو ایون یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینی وے. آپ ای میل کریں اس کو فوراً رپلائی آتا ہے، آپ کال کریں ہر آپ کو رپلائی آ رہا ہوتا ہے. کوئی آپ ریسورسز ڈسکس کریں، آپ ان کو کوئی پلان دیں، وہ آپ اس کو جو بھی آپ اپنے سپروائزر سے اسی وقت آپ کو وہ گائیڈنس دینی شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. اور وہ ڈپارٹمنٹس اتنے افیکٹو ہیں کہ آپ کوئی بات ان سے کریں جا کے کہ ہمیں یہ ورکنگ کرنی ہے، ہمیں اس ٹاپک اوپر بات کرنی ہے، ہمیں سر کے ٹاپک اوپر بات کرنی ہے، اس کا رپلائی آپ کو ود ان آورز آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں کریں. سپروائزر کے ساتھ اگر آپ کی میٹنگ ہے، وہ آپ میٹنگ اگر آپ نے 1 آور کی ہے تو 1 گھنٹے کے اندر آپ نے ان کو چیزیں ایکسپلین کرنی اور اس کا سولوشن دینا ہے آپ کو کہ اس کو اس طرح لے کے چلے اور اس کو کنٹینیوسلی چیز کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہاں پہ فالو اپ بہت اسٹرانگ ہے. جتنا فالو اپ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنے ہی ریزلٹس اس کنٹری کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو فالو اپ ہے، فالو اپ کافی ویک ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں تو اس کو ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو اسکلز ہیں، ہماری جو بیسیکلی کام کرنے کی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے. شاید صاحب کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی ایک دن امریکہ میں آتی ہے، دوسرے دن پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے ہم سے بہتر ہے؟ ان خامیاں تو آپ نے بھی ڈسکس کی، ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں. ان چیلنجز کو، ان خامیوں کو گورنمنٹ آف پاکستان کس طرح سے دور کر سکتی ہے؟ دیکھیں سر، پاکستان اس وقت بالکل ٹرائی کر رہی ہے کہ آئی ٹی کے اوپر ورکنگ کی جائے اور وہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں سسٹم کے اندر. لیکن اس کے لیے جو آپ کے کورسز ہیں، جو آپ کے کورس موڈیولز ہیں، اس کے اندر یہ چیزوں کو کافی امپروو کیا جائے اور اس کو ایڈ کیا جائے پراپر ایز اے سبجیکٹ. فار ایگزامپل لائک کمپیوٹر اسکلز ہیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ ایک بیسک چیز تک تو وہ ہمارے یہاں پہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر اسٹوڈنٹس نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے اس کے نا، تو نہ اس کے پاس اتنی اسکلز ہوتی ہیں، نہ اس کے پاس اتنی گائیڈنس ہوتی ہے. تو اس کے لیے میرے خیال کے اندر یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے، فار ایگزامپل کمیونیکیشن اسکلز ہے، اگر ایک بچہ فار ایگزامپل جس کو انگلش کے اندر بولنے میں مسئلے آ رہے ہیں تو یہاں پہ ایسی اسکلز ہونی چاہیے، ایسے کورسز ہونے چاہیے جہاں پہ کمیونیکیشن بالکل ایسے کورسز ہونے چاہیے جن سے بچوں کو فائدہ ہو اور بہت سے لوپ ہولز